تو کم از کم اس مہینے میں میں اپنی نظر کو چینج کروں، کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں، ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو، کتنے لوگ ہمارے ساتھ دن مرحوم کے لیے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، پچھلے رمضان میں اپنے گھر میں ہوں گے، وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں، خدا بہرحال ان کی مغفرت کرے، اہل بیت کے ساتھ مشہور فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کو خدا جو ہے اہل بیت کے ساتھ مشہور فرمائے۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ارواح کے آنے کا دن ہے، روحیں آتی ہیں۔ عزیزان محترم، اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر، جاننے والوں کے گھر، جن سے ان کے تعلقات ہیں، روحیں آ کر دیکھتی ہیں جن کو خدا اجازت دیتا ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی حکاموں میں مشغول ہیں، یہ تو میرے لیے فاتحہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے، انسان روزے سے پہلے فاتحہ پڑھتے اپنے مرحومین کے لیے، جو سامنے دسترخوان بچھا ہے اسی کو ہدیہ کرتے اپنے مرحومین کے لیے، کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جب آپ کسی جگہ تشنے ہوں، پیاس کی شدت ہو اور وہاں پر کوئی آسرا نہ ہو اور کوئی آپ کو آ کے ٹھنڈا پانی دے دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آیت اللہ شہید دستگیر کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ دستگیر اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ، کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے، عالم برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، عذاب کس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی، کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، وہاں ماس باڈی اسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے، لیکن کہتے ہیں میں تمہیں ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسی جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر پھنسا ہوا ہو، جیسے یہاں بھی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہو، درمیان میں آدمی ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں، فرار نہ کر سکے۔ عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو دے دی۔ اس عالم میں بہت سختی ہے۔ شہید دستگیر بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، دو جوان، پرانی بات ہے، زیارت پر جا رہے تھے کربلا، راستے میں حملہ ہو گیا، ایک مر گیا، ہلاک ہو گیا، دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا۔ وہ جو ہلاک ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت، بڑے ہریالی سے باغ، تو زیارت پہ جا رہے تھے، مقصد نیک تھا، تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کیا، لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے، تکلیف کا اظہار ہے۔ کہا کیا؟ کہتا روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کاٹنے والی جو چھری ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی، وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھ دی تھی۔ یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں کیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آ کے کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پڑی ہے، جا کر میرے دوست کو دو، واپس دو، معافی مانگو اس سے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا ہے۔ عزیزان محترم، زندگی ظاہراً بہت آسان نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم بڑی زبان سے کسی کو، اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، سوچوں سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے نیگیٹو ہیں، ہر وقت جس کو دور سے دیکھا نیگیٹو، تو یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر رہے، مگر آپ کا وجود اس چیزوں کو، وائس کو کریٹ کر رہا ہے جس کی طرف کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے، خود اپنی صحت کا، روح کے اوپر بہت بڑا نقصان ہے نیگیٹو تھاٹس کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عذاب اس طرح کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں مرحوم کے لیے، جیسے یہ سارے ثواب کی مجلس ہے مرحوم کے لیے، یہ اس عالم میں کیسے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر مثال سے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی گرم جگہ پر ہوں جہاں پر شدید دھواں ہو،
جیسے جکوزی اور سوانا میں جاتے ہیں نا، اب اتنا زیادہ دھواں اور گرم ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سانس لینے کے لیے میں باہر نکلے آدمی، تو کہتے ہیں بالکل ایسی جگہ ہو اور کوئی کھڑکی کھول دے اور وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے. کہا تمہارا ایصال ثواب پہنچانا مرحوم کے لیے اس عالم میں بالکل ایسا ہے. ایک سلوات پڑھ دے اپنے مرحومین کے. یعنی یہ جو ہم درود پڑھ کر عطیہ کر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے عطیہ کرتے ہیں، یہ ضائع نہیں جاتا. کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ اس طرف جو مقام پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اس طرح حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ نبی خدا پروردگار کے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا قبر میں عذاب ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرنا دیکھا تو قبر میں عذاب نہیں ہے. کہا پروردگار میں جب پہلے گزرا تھا تو یہاں تو قبر میں عذاب تھا، اب کیوں نہیں ہے عذاب؟ تو پروردگار کی طرف سے پیغام آیا کہ اس کا جو بچہ تھا اس نے ایک کار خیر کیا، ایک نیک کام کیا لوگوں کے لیے، اس کے اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر میں عذاب کو ختم کر دیا. یعنی گویا یہ جو ہم کہتے ہیں اولاد کا نیک ہونا بڑا ضروری ہے، وہ کیوں نیک ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں اولاد آپ کو فائدہ دے نہ دے، اگر نیک ہوگی تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدے دیتی رہے گی. حتیٰ ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرتے، آپ کا پوتا قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس کا بھی اجر آباء و اجداد کی روحوں پر پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے باقیات صالحات کہا جاتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی پرورش کریں. اچھا پرورش جب ہوگی جب میرا اپنا عمل اپنے والد کے ساتھ اچھا ہوگا. جب میں آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوں گا تو یہ خود بخود اچھا ہوگا. کیا آج میں اپنے مرحومین کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ اپنے اگر میرے والدین نہیں ہیں، خدا آج تو دنیا سے بہرحال جانا ہی ہے ہر ایک نے کسی نہ کسی نے، یا اپنے پردادا دادا نانا ان کے لیے میں کبھی دعا، کبھی فاتحہ، کبھی ان کے لیے کوئی کار خیر، کبھی ان کے لیے صدقہ میں دے رہا ہوں. اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو کل میری اولاد بھی میرے لیے یہ انجام دے گی. انسان کو تربیت جو ہے وہ اپنے وجود سے سکھاتی ہے. دوبارہ وہ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ اپنے والد کے چہرے پر ہونٹوں پر زخم ہے، تو کہا کہ بابا جان یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کی ماں جو والدہ ہیں ان کو سخت لفظوں سے پکارتا تھا. وہ جو سخت لفظ ان کو برے لگتے تھے، الفاظ انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہ ان کو برے لگتے تھے لیکن وہ کہتی کچھ نہیں تھی. اس وجہ سے اس عالم میں میرے ہونٹوں میں زخم ہے. جا کر میری طرف سے اپنی والدہ سے معافی مانگو کہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ قیامت تک میں ان زخموں کے ساتھ رہوں.